جو نبی کے اندر موجود ہے، عام بندے کے اندر وہ پاور ہوتی نہیں جو نبی کے اندر موجود ہے۔ کون سی پاور؟ عام آدمی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو جائے، آسمان کی بلندیوں پہ حکومت کا سکہ چلے، زمین پہ کھڑا ہو جائے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لے، زمین پہ کھڑا ہو جائے، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ عام آدمی کے اندر یہ طاقت ہوتی نہیں۔ کون سی حکومت؟ وہ حکومت کہ نبی نے زمین پہ اشارہ کر کے یہ کہہ دیا تھا آسمان کے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، تو زمانے نے دیکھا نبی کی ایک انگلی کی اتنی پاور تھی اور اتنا سکہ تھا، اتنی حکومت تھی کہ آسمان کا چاند بھی ایک اشارہ پا کر کے 2 حصوں میں بڑھ گیا۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ زندہ آباد۔ کمال ہے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور دل سے دعا کچھ اس لیے بھی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کی سنت ہے یہ، جو مصطفیٰ کی سنت کو سجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ فرمایا احمد رضا عام آدمی وہ کام کرتا نہیں جو مکی سرکار مدنی تاجدار نے انجام دیا۔ کون سا کام؟ یہ کام کہ میرے آقا علیہ السلام ایک راستے میں جلوہ فرما، سفر پہ، بس یہ آخری بات ہے، سفر پہ جلوہ فرما میرے مصطفیٰ، صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور سفر میں ہیں، گھر نہیں، آبادی نہیں، بستی نہیں، ساز و سامان نہیں، حضور پیاس لگ رہی ہے، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، جانوروں کو پانی پلانا، بچوں کو پانی پلانا، ہمیں وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جانور پانی نہیں پئیں گے پیاسے رہیں گے، وہ چلیں گے کیسے؟ کیسے ہمارے کام کو انجام دیں گے؟ کیسے ہم سوار ہوں گے ان کے اوپر؟ کیسے وہ سواری کریں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے کہاں پر کہا لوگوں نے؟ جنگل میں کہا، سفر کے دوران کہا۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کے بولے علی سنو۔ ایک علی کو بلایا، ایک اور صحابی کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا علی سنو، یہ جو سامنے تم ایک پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے اس طرف چلے جاؤ، ایک کالے رنگ کا حبشی جا رہا ہے، اسے پکڑ کر کے لے آؤ، اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں ہیں، ان دونوں مشکیزوں میں پانی ہے، ہم اس سے پانی لیں گے، وضو بھی کر لیں گے، پانی بھی پی لیں گے، جانوروں کو بھی پلا دیں گے۔ کہاں پر ہے وہ حبشی؟ فرمایا اس پہاڑ کی دوسری طرف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی تو پہاڑ کی اس طرف تھے، نبی نے کیسے دیکھا حبشی اس طرف ہے، اور یہ کیسے جان لیا کہ مشکیزوں میں پانی بھی ہے؟ یہ کیسے پتا کر لیا کہ وہ پانی دے بھی دے گا؟ یہ کیسے جان لیا؟ یہ سارا علم کیسے ملا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے، نبی کی غیب دانی پر انگشت نمائی کرنے والوں سنو سنو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تمہارا نبی غیر عالم نہیں، بلکہ تمہارے نبی کو تو مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم دے کر کے بھیجا ہے، ان کو تو مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم دے کر کے بھیجا۔ وہ پڑوسی ملک کا نادان ہوگا، وہ جاہل کتا کمینہ ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کو سمجھانے میں غلطی کی ہے، قرآن کو بتانے میں خطا کی ہے، اور قرآن گرامر کے اعتبار سے غلط ہے۔ الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، غوث و خواجہ کے ماننے والوں کا اور نبی کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، تیرے آگے یوں ہے دبیلے جو فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا غیب داں کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا غیب دیا، زمین کا علم نبی کے پاس، آسمان کا علم نبی کے پاس، آسمان کی بلندیوں کا علم نبی کے پاس، عرش اعظم کا علم نبی کے پاس، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اتر دکن، پورب پچھم، ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ایک کالے رنگ کا حبشی جا رہا ہے،
اس کے پاس پانی کے مشکیزیں ہیں، اسے بلا کر کے لاؤ، وہی ہمیں پانی پلا کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پہنچے، اور علی کون ہے؟ علی تو وہ ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور بریلی والوں چونکہ تمہیں اعلیٰ حضرت سے محبت اتنی ہے کہ بتا نہیں سکتے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سے ابھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور یہ زندہ حقیقت ہے، یہی دیکھا گیا اکثر، رضا کا نام سن کر 24 نمبر کانپ جاتا ہے، رضا کا نام سن کر 24 نمبر کانپ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت علی پہنچے اور جا کر کے کالے رنگ کے حبشی سے کہنے لگے، حبشی سن، تجھے ہمارے مالک بلا رہے ہیں، تجھے ہمارے مالک بلا رہے ہیں، ہمارے آقا بلا رہے ہیں، ہمارے نبی بلا رہے ہیں۔ حبشی نے کہا سنو بھائی سنو، میں صرف اپنے مالک کو جانتا ہوں، میں اپنے آقا کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا تمہارا آقا کون ہے، میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے۔ مولا کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر علی شیر خدا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، سن سن، تیرا آقا بھی میرے آقا کا غلام ہے، میرے آقا سے بڑا آقا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں، ان سے بڑی عظمت و شان والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ چل ذرا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت علی چونکہ کتنے پاورفل تھے اور کتنے بڑے طاقتور تھے، مولا کائنات اس حبشی کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور چونکہ ماں بہنیں بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، اس لیے میں اس بات کو یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ مولا کائنات حبشی کو لے کر کے آ گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حبشی سنو، میں تم سے کچھ پانی طلب کرتا ہوں، کچھ پانی ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے غلاموں کو پلا دیں، تاکہ ہم اپنے خادموں کو پلا دیں، تاکہ ہم جانوروں کو پانی پلا دیں، تاکہ ہم وضو کر لیں، ان سب کو پانی پلا کر کے ان کی پیاس بجھا دیں۔ آنے والے حبشی نے کہا تھا، محمد بن عبداللہ سنو، یہ پانی میرے مالک کا ہے، مجھے اپنے آقا کے پاس لے کر کے جانا ہے، اگر پانی کم ہو گیا آقا مجھے سزا دے گا، اگر پانی کم ہو گیا مالی مجھ پر سختی کرے گا، اگر مشکیزے میں پانی کم اسے نظر آیا وہ مجھ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان حال سے ارشاد فرمایا، او حبشی تو پانی پلانے کی اجازت دے دے، پانی پلانا اور پانی کو کم نہ ہونے دینا یہ تیرا کام نہیں، یہ تیرے مصطفیٰ کا کام ہے، یہ آمنہ کے لال کا کام ہے، جس کے طلبوں کا توفن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سوچ رہے ہیں تقریر ختم نہیں ہو رہی، ساجد بھائی کا نمبر کب آئے گا؟ یہی سوچ رہے ہو نا؟ اچھا یہ نہیں سوچ رہے، یہ سوچ رہے ہو سلام کب پڑھا جائے گا؟ اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہی نبی کا ذکر سن کر کے خوش ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور واقعی ساجد بھائی نے صحیح کہا، ساجد بھائی سٹیج پہ تو اب آئے ہیں، قیام گاہ پر کے تھے تو فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب یہاں کے لوگ میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں، امید سے کہیں زیادہ بہتر سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ اس بار آپ نے جلسے میں خطا کی، اس کو آپ اگلی بار مت دہرائیے گا۔ جلسے کا ایک نظام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور کام جب طریقے سے ہوتا تبھی اچھا ہوتا ہے۔ طریقے سے آپ ہٹیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جائے گی، تو ہر کام طریقے سے ہونا چاہیے، سلیقے سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں ساؤنڈ والے بہت ہیں، اگر سب کو بلا لو گے تو ساؤنڈ بجائے گا کون؟ ایک بات یہ تو سمجھیے، پروگرام کرنے والے بہت مولانا لوگ ہیں، سب کو اسی میں بلا لو گے تو سنائے گا کون صحیح طریقے سے؟ اس لیے چند کو بلائیے اور ان اچھا ماشاءاللہ، تو آپ جو ہے مقدار کے اندر بلائیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ کمیٹی والے بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے نبی کی محفل کو سجائی، اللہ آپ کے گھر بار کو سجا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ ارشاد ہے ان کا، من انفقا درہمن فی مولد النبی کانا رفیقی فی الجنہ۔ سنو کمیٹی والے، وہ شخصیت جو نبی کے برابر میں آج بھی لیٹی ہوئی ہے اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ وہ
یہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں من انفقا درہمن 1 درہم خرچ کر دیا کانا رفیقی فی الجنہ وہ جنت میں صدیق اکبر کا پڑوسی بنے گا. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ وہ جنت میں بھی جائے گا اور یار مصطفیٰ کا پڑوسی بھی بنے گا, وہ مصطفیٰ کے یار کا پڑوسی بھی بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں, مفتی اعظم سے محبت کرنے والوں, تاج الشریعہ سے پیار کرنے والوں, جب تم ابو بکر صدیق کی جماعت میں جنت میں داخل ہوگے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے جب وہابی قادیانی رافضی چکلالوی کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھو گے تو سینہ تان کر کے یہ بات کہہ سکتے ہو کہاں چلے وہابی, کہاں چلا دیوبندی. ارے سن, ہم نے آج نہیں, ہم نے تو دنیا میں ہی کہہ دیا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں. تو جسے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم رسول اللہ کے جنت, ارے بول دو جنت رسول اللہ کی. ایک آدمی شروع سے میں دیکھ رہا ہوں اتنی گھور کے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب کھڑا ہو جائے. نہیں ایسا کیسے بتا دیں گے وہ کون ہے شعیب بھائی, لیکن آپ نہیں ہیں یہ آپ یقین رکھیے. آپ نہیں, تقریر جب لمبی ہو جاتی ہے, جلسہ لمبا ہو جاتا ہے تو لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ تو سنی ہے چہرہ اس کا بگڑے جس کے دل میں چور ہو. ہمارے دل میں چور نہیں, ہمارے دل میں حضور کا نور ہے. الحمدللہ محبت حضور ہے ہمارے دل میں, عشق رسول ہے ہمارے دل میں. لوگ کہتے ہیں ہر سال ذکر رسول کرتے ہو, ہر سال میلاد مناتے ہو, یہ جلسہ جلوس, اتنی روشنی, اتنے چراغا, گھر پہ جھنڈا بھی لگاتے ہو اور گھر میں لائٹیں بھی لگاتے ہو, ہر سال اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ ہر گاؤں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, علماء آتے ہیں, کھانا کھلایا جاتا ہے, نبی کے نام سنتے ہو, بعد میں نذرانے بھی دیتے ہو. اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ زندگی میں ایک بار کر لیا کافی ہے, 2 بار کر لیا کافی ہے. ہم نے کہا سن, ہم سے مت پوچھ کب تک ہوگا نبی کا ذکر, کب تک کریں گے نبی کی میلاد, کب تک کریں گے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی. اگر یہ سوال کرنا ہے تو کسی حضرت سے نہیں, یہ سوال اعلیٰ حضرت سے کر کے دے. یہ سوال اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جا کر دے. اگر اعلیٰ حضرت سے آج بھی پوچھا جائے گا کب تک ہوگا نبی کا ذکر, کب تک کرو گے نبی کی میلاد کی خوشی, تو اعلیٰ حضرت کے روزے سے آج بھی یہ آواز گونجے گی, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بہر صورت بات لمبی بڑھ رہی ہے, میں وہیں پہ واپس پلٹتا ہوں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا حبشی پانی دینا تیرا کام ہے اور پانی کو کم نہ ہونے دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے. حبشی نے جیسے تیسے اجازت دے دی. میرے آقا نے مشکیزہ لیا, اللہ اکبر, اور فرمایا علی اب مشکیزے کا ڈھال ایسے کر دو, پانی لینا شروع کر دو. آپ کا ایمان تازہ ہوگا مصطفیٰ کی عظمت کو سن کر کے. پانی لینا شروع کر دیا سب نے وضو کر لیا, سب نے پانی پی لیا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو, جس کو جانوروں کے لیے پانی لینا ہو وہ اس مشکیزے میں سے پانی لے لے. اور یہ بھی یاد رکھی بوجی پورا والو, مشکیزے 2 تھے لیکن ابھی منہ ایک ہی مشکیزے کا کھولا گیا. اللہ اکبر میرے عزیز ساتھیوں, پانی پلا دیا گیا جانوروں کو, سب نے پانی پی لیا. اور جب پانی پی لیا اس کا منہ بند کرنے والے تھے. حبشی کہتا ہے میری حیرت کے انتہا نہ بھی, پینے والے سینکڑوں تھے, پانی پلانے والے اللہ اکبر پانی پینے والے سینکڑوں تھے, لیکن مشکیزہ ایک تھا. وضو بھی کیا, پانی بھی پیا, جانوروں کو پانی بھی پلایا. میں حیرت میں پڑ گیا کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. تو حبشی کہتا ہے جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو اللہ کی قسم پانی کم نہیں تھا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا تھا. سبحان اللہ, پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا تھا. جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبشی سن, ہم نے تیرا کچھ نہیں لیا لیکن پھر بھی ہم تحفے میں تجھے یہ چیزیں دیتے ہیں. کچھ تحفے مصطفیٰ نے اس کو دیے اور پھر چلتے چلتے میرے آقا چوک کے سخی بن کر کے آئے ہیں. مصطفیٰ سے بڑا سخی کون ہوگا, مصطفیٰ سے بڑا عطا کرنے والا کون ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبشی سن, تو جا تو رہا ہے لیکن اگر کچھ لینا چاہتا ہو تو تم مانگ سکتا ہے, تیرا نبی تجھے ضرور عطا فرمائے گا. تیرا نبی تجھے ضرور عطا فرمائے گا. بس آخری بات, تو میرے آقا سے حبشی نے کہا حضور سنیے,
اب چونکہ دنیا میں آج کل ماحول کیا چل رہا ہے، کریم مہنگی ہو گئی، پاؤڈر مہنگا ہو گیا، اور طرح طرح کے چہرے کو گورا کرنے والے جو بھی چیزیں آتی ہے سب مہنگی ہو گئی، لیکن حالت یہ ہے کہ جتنا رگڑا جا رہا ہے رنگ اتنا ہی کالا ہوتا جا رہا ہے۔ حبشی نے کہا حضور سنیے، یہ دنیا ہے، میرا رنگ کالا ہے، دنیا کالے رنگ کا تانا دیتی ہے، حضور مجھے بڑا شرمندہ کرتی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو دعا کر دیجئے کہ میرے چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ چہرہ نورانی بن جائے، یہ چہرہ عرفانی بن جائے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا حبشی اپنی نگاہوں کو بند کر لے۔ اللہ اللہ، اس حبشی نے نگاہوں کو بند کر لیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ جسم تو تھا غنی کر دیا، وہ جو بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کو اٹھایا اور دست پاک کو اٹھا کر کے حبشی کے چہرے پر پھیر دیا، اور ہاتھ پھیرتے چلے گئے، پھیرتے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا حبشی آنکھیں کھول لے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، حبشی کہتا ہے جب آنکھیں بند کی تھی تو چہرہ کالا تھا، اور جب آنکھیں کھولی تھی تو چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، نورانی بن گیا چہرہ، عرفانی بن گیا چہرہ۔ جلدی جلدی مالک کے پاس گیا، مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا، مالک اندر سے باہر آ کر کے کہنے لگا کون ہو؟ میں نے انت کون ہو؟ خادم نے کہا مالک صاحب پہچانا نہیں، میں ہی تو تمہارا خادم ہوں، میں ہی تو تمہارا خدمت کرنے والا ہوں۔ مالک نے کہا سنوے سے میرا خادم اتنا گورا نہیں تھا، وہ تو توے سے زیادہ کالا تھا، وہ تو سیاہ تھا، اس کا رنگ تو ایسا تھا، تیرا چہرہ تو چاند کی طرح چمکتا ہے، تیرا چہرہ تو بڑا نورانی ہے، تیرا چہرہ تو بڑا عرفانی ہے۔ اس حبشی نے کہا تھا اے مالک سے میرا چہرہ کالا تو تھا، میرا چہرہ سیاہ تو تھا، اس میں کمال میرا نہیں بلکہ اس میں کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، اس میں کمال آمنہ کے لال کا تھا، آمنہ کے لال کا ہے۔ مالک نے کہا او خادم سے جس نے تیرے چہرے کی رنگت کو بدل دیا، اس نبی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے کر کے چلو، اس لیے کہ جو نبی اپنے ہاتھ سے تیرے چہرے کی، تیرے جسم و جنیات کی، تیرے جسم و جسمانیت کی رنگت کو بدل سکتا ہے، یقینی طور پر وہ نبی بھی سچا ہے، اس پر نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے، اور اس کو بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں سنو ہم نے تمہارے پاس ایک نور بھیج دیا۔ سبحان اللہ، کیسا نور؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو ایسے نور تھے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور بن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بآواز بلند کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانے انجانے قصدن لا علمی سبقت لسانی کی وجہ سے خلاف شرع کو جملہ نکل گیا ہو، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی، میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا، گر بھگانا ہو نجدی وہابی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میں بالکل بہت تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا اور تیزی ہی کے ساتھ میں نے اپنے سفر کو ختم کر دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھو اور عرب کی زمین پر پہنچو اور عرب کی تاریخ کی ایک کتاب اٹھاؤ تو اس میں مصطفیٰ کا ذکر ملے گا، اور مصطفیٰ کی تبلیغ دین کا ذکر ملے گا، اشاعت قرآن کا ذکر ملے گا، اشاعت دین کا ذکر ملے گا، اور اسی صفحے میں یہ لفظ بھی مل جائیں گے کہ 40 سال کی زندگی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا تو آپ ہمہ وقت کمر بستہ رہتے اسلام کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین الہی کو پھیلانے کے لیے، خدا کی محبت بندوں کے دل میں ڈالنے کے لیے، انسان کی پیشانی کو معبودان باطلہ کے سامنے سے ہٹا کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ عرب کی مقدس زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دریا کے قریب تشریف فرما ہے اور برابر میں کافر بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کافر سے میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک اللہ کو مان، اس کی وحدانیت کا اقرار کر اور میرا کلمہ
کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، میری محبت کا چراغ دل میں بسا لے۔ کافر تھا، غیر مسلم تھا، تمہارے اور میرے پیغمبر سے کہنے لگا، اس ماہ مبارک میں آنے والے نبی سے کہنے لگا، اے محمد بن عبداللہ سنو، میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن کوئی معجزہ دکھائیے، میں قرآن کو مان لوں گا لیکن کوئی معجزہ دکھائیے، میں اللہ کو ایک مان لوں گا لیکن کوئی کرشمہ دکھائیے، ایسا کر کے دکھائیے کہ آج تک نگاہوں نے دیکھا نہ ہو، ایسا کچھ کر کے دکھائیے کہ آج تک کانوں نے سونا نہ ہو، ایسا کر کے دکھائیے کہ انگشت بدندہ رہ جاؤں، ایسا کر کے دکھائیے کہ عقل حیران رہ جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، ماذا تريد، بول کیا چاہتا ہے، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آنے والے کافر نے کہا تھا، اے محمد بن عبداللہ اپنی نگاہ کو اٹھائیے۔ تمہارے اور میرے پیغمبر نے نگاہوں کو اٹھایا، کافر نے کہا دیکھیے سمندر کے اس پار ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، اگر سچے پیغمبر ہوتے، اگر سچے نبی ہوتے، اگر اللہ کے رسول ہوتے، تو اگر تمہارے اندر یہ پاور ہے تو پانی کے اس پار دریا کے دوسری طرف جو پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے اسے اپنے قدموں میں بلا لو، اگر وہ آ جائے گا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، میں قرآن کو مان لوں گا، میں اللہ کو مان لوں گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ مسکرا رہا، وہ بھی ہنس رہا تھا کہ مصطفیٰ یہ کام نہ کر سکیں گے، نبی یہ کام نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ سمندر کے جانب کھڑے ہو کے سمندر کے اس جانب ایک بے جان، ایک اللہ اکبر غیر سبیل خوی چیز کو اشارہ کر کے اپنے قدموں میں کیسے بلائیں گے؟ پتھر کا ٹکڑا سمندر کو پار کر کے ان کے قدموں میں آئے گا کیسے؟ لیکن نبی کی پاور دیکھیے، مصطفیٰ کی حکومت دیکھیے، نبی کی سلطنت دیکھیے، نبی کی بادشاہت دیکھیے، نبی کا سکہ دیکھیے کہ تمہارے میرے پیغمبر نے سمندر کے جانب کھڑے ہو کر کے اشارہ کیا، اور پتھر کے ٹکڑے ادھر سے ادھر آ جا، میرے کہنا تھا پتھر کا ٹکڑا سمندر کے پار سے چلتا ہے اور دوڑ کر کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، نبوت کی گواہی دیتا ہے، رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ کہنے والا کہنے لگا، ہر کہنے والا کہنے لگا، مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمنی دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ یہ مت سمجھیے تقریر کرنا آسان ہے، تقریر کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور نعت پڑھنا بھی، نعت بھی سننی چاہیے، تقریر بھی سننی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی اگر زندگی کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا پوری زندگی نبی کی تعریف کرتے رہے اور نبی کی تعریف میں کلام لکھتے رہے، لیکن امام اہل سنت کبھی قلم لے کر کے بیٹھے اور کسی نے کہا احمد رضا یہ تو بتاؤ، اللہ کے قرآن کہتا ہے اور انما انا بشر مثلکم، زمانہ اس کا مطلب یہ نکالتا ہے، وہابی مطلب یہ نکالتا ہے، گستاخ مطلب یہ نکالتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی عام بشر ہے۔ 12 ربیع النور کو پیر کے دن مکہ کی زمین پر آنے والے پیغمبر کے بارے میں بتائیے، وہ کس کی طرح ہے، ان کی نظیر کیا ہے، مثال کیا ہے، ان جیسا دنیا میں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت قلم کو لے کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے سمجھاؤں دنیا کو کون ہے آپ، کیسے بتاؤں آپ کی عظمت کے بارے میں، کیسے بتاؤں آپ کی حکومت کے بارے میں، کیسے سمجھاؤں آپ کی بادشاہت کے بارے میں؟ تو اعلیٰ حضرت کے دل نے کہا پہلے تو اتنا لکھ دو کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلد و جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، فلک سما کو سمک کا نشہ تمہارے لیے، اور جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن سزائے میں ہے، ایسے مینن یا امن و اما تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولی کھلے کہ دن ہو بالے، لیوا کے تلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولی کھلے کہ دن ہو بالے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان، ارے زور سے کہہ دو رضا کی زبان،
رضا کی زباں پہلے جیسا کر دیجئے. رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے.